ایک گائے راستہ بھٹک کر جنگل کی طرف نکل گئی۔ وہاں ایک شیر اس پر حملہ کرنے کے لیے دوڑا۔ گائے بھاگنے لگی، شیر بھی اس کے پیچھے دوڑتا رہا۔ گائے نے بھاگتے بھاگتے بالآخر ایک دلدلی جھیل میں چھلانگ لگا دی۔ شیر نے بھی اس کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن گائے سے کچھ فاصلے پر ہی دلدل میں پھنس گیا۔ اب وہ دونوں جتنا نکلنے کی کوشش کرتے، دلدل میں اتنا ہی پھنستے جاتے۔ بالآخر شیر غصے سے بھناتا ہوا دھاڑا، بدتمیز گائے، تجھے چھلانگ لگانے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی تھی۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو میں تجھے چیر پھاڑ کر رکھ دیتا اور صرف تیری جان جاتی، میں تو بچ جاتا، لیکن اب تو ہم دونوں ہی مریں گے۔ گائے ہنس کر بولی، اے جناب شیر صاحب، کیا آپ کا کوئی مالک ہے؟ شیر مزید غصے سے تلملاتا ہوا دھاڑا، تیری عقل پر پتھر، میرا کہاں سے مالک آیا؟ میں تو خود ہی اس جنگل کا بادشاہ ہوں، اس جنگل کا مالک ہوں۔ گائے کو پھر ہنسی آ گئی، کہنے لگی، اے بادشاہ سلامت، یہیں پر آپ کمزور ہیں، نہایت ہی کمزور ہیں۔ میرا ایک مالک ہے جو کچھ ہی دیر میں مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آ جائے گا اور مجھے نکال کر لے جائے گا اور آپ کو مار ڈالے گا۔ پھر گائے زور زور سے آوازیں نکال کر اپنے مالک کو اپنی طرف اپنی نجات کے لیے پکارنے لگی۔ ٹھیک شام کے قریب چرواہا اپنی گائے کو ڈھونڈتا ہوا آیا، شیر کو مار ڈالا اور گائے کو نکال کر لے گیا۔ آج ہم مسلمان بھی اس گائے کی طرح بھٹک گئے ہیں اور شیر نما دشمن ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، جبکہ ہمارا بھی ایک مالک ہے جو زبردست اور حکمت والا ہے، جو ہمیں دشمن کی سازش اور ظلم و بربریت سے نجات دلانے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم اپنے زبردست قدرت رکھنے والے مالک کو پکارنے کی بجائے اپنے دشمن کو ہی اپنا خیر خواہ اور مددگار سمجھ رہے ہیں اور ان کے ہی اشاروں پر چل رہے ہیں، نتیجتاً ناکام و نامراد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے اشاروں پر چلو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھاتے ہوئے ناکام و نامراد پلٹو گے، جبکہ ہمارا خیر خواہ اور سب سے بہتر مددگار صرف اور صرف پروردگار میرا رب اللہ ہی ہے۔